فرمایا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، اولاد پر خرچ کرتے ہو، والدین پہ خرچ کرتے ہو، پتہ نہیں کہاں کہاں خرچ کرتے ہو، اور خود جا کے پھر قبر میں منہ اڈ کے بیٹھ جاتے ہو کہ اب اولاد پیچھے سے بھیجے گی، اولاد اب آپ کا صدقہ دے گی، باقی سے ادھار کر لو، اپنے آپ سے ادھار مت کرو، اس لیے کہ تمہاری طرف سے کوئی نہیں دے گا۔ انفقوا خیرن لانفسکم، اپنی جان تے بھی کوئی خرچ کر لیا کرو یار۔ اولاد کے لیے مقروض ہو جاتے ہو، ساری زندگی قرضے میں گزار دیتے ہو، اپنے لیے بھی اس طرح اپنی فکر کرو کہ میں نے بھی کچھ آگے بھیجا ہے، یا بس اولاد پہ ہی ہے کہ میں چلا جاؤں گا تو اولاد پیچھے سے بھیجے گی۔ آپ نے اپنے والد کے لیے کتنا بھیجا ہے، اتنا ہی ہماری اولاد بھی بھیجے، انہیں بھی اولاد کی فکر ہوگی، ہماری نہیں۔ تو اپنی فکر آپ کرو۔ وہ جہاز میں ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ آکسیجن ماسک گرے گا تو سب سے پہلے اپنے منہ پر رکھو، اور تم زندہ ہوگے تو بچے کی بھی خیریت ہوگی نا، اس کی بھی کیئر کرو گے، تو سب سے پہلے اپنی فکر کرو۔ اس لیے بنا قو انفسکم واہلیکم، پہلے اپنے آپ کو بچاؤ۔ سب کے ٹکٹ لے لیے، 4-5 بچے ہیں، بیوی ہے، سالی ہے، کوئی ساتھ اور رشتہ دار ہے، سب کے ٹکٹ لے لیے، اپنا بھول گئے تو چڑیا گھر والے بھی داخل نہیں ہونے دیتے، جنت میں کیسے جاؤ گے تم؟ وہ بھی کہتے ہیں بھائی صاحب بندے 8 نے تھے ٹکٹ 7 نے، قربانی دیو ان کوئی، اور آخرت میں کوئی کسی کے لیے قربانی نہیں دے گا۔ یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی، جس دن بندہ بھاگے گا اپنے بھائی سے، یہ سب سے قریبی رشتہ ہوتا ہے، یعنی جو یہ بازو بنتے ہیں دنیا میں، بندہ کہتا ہے جی یہ میرے بازو ہیں۔ وہ امہ و ابی، اپنی ماں سے اپنے باپ سے بھاگے گا چونکہ ان کے حقوق میں گڑبڑ کی ہوگی۔ وصاحبتہ وبنی، اور اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹے سے۔ دیکھا آپ نے، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، بلکہ یہاں تک کہا گیا جس دن انسان یہ چاہے گا کہ اس کا بیٹا لے لیا جائے، بیوی لے لی جائے، ماں باپ لے لیے جائیں بدلے میں، کہ ان کو پھینک دیا جائے اور مجھے چھوڑ دیا جائے، اور وفصیلتہ التی تؤوی، اور اس کا وہ فصیلہ کہتے ہیں گروپ کو، فصیلہ تو دم ہوتا ہے نا، اے پازیٹیو ہے، تو لکھا تھا فصیلۃ دم یعنی بلڈ گروپ۔ وفصیلتہ التی تؤوی، اس کا وہ گروپ گھر سے روٹ کے نکلتا تھا تو سیدھا ان میں جا کے بیٹھتا تھا، سمجھتا تھا بڑی یاری ہے۔ کہا وہ چاہے گا دوست اس کے لے کے ڈال دیے جائیں، اسے چھوڑ دیا جائے۔ یود المجرم یومئذ یفتدی، یعنی وہ فدیے میں چاہے گا کہ ان کو چھوڑ، کوئی کسی کی کیئر نہیں کرتا، اپنی کیئر خود کرنی، اپنی جنت پہلے حساب لگاؤ کہ میں نے جنت کے لیے کچھ کر لیا، اب دوسروں کی طرف سے کرو۔ وفعل الخیر، خیر کے کام کرو۔ خیر کیا ہے؟ خیر بہت وسیع لفظ، رستے سے پتھر ہٹا دینا، کوئی اذیت ناک چیز ہٹا دینا خیر ہے، کسی سے مسکرا کر ملنا، اچھے طریقے سے ملنا خیر ہے، والدین کی کیئر کرنا، بیوی کی کیئر کرنا، بچوں کی کیئر کرنا خیر ہے، پڑوسی کے حقوق کا خیال کرنا یہ خیر ہے۔ مسجد بھی خیر ہے، کنواں بنانا بھی خیر ہے، رستہ صاف کرنا بھی خیر، یعنی خیر بکھری پڑی ہے۔ ایک باٹل ٹوٹی ہوئی ہے پیپسی کی، کسی اور کولڈ ڈرنک، فٹ پاتھ پہ پڑی ہے، آپ بچ گئے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کوئی دوسرا فون کرتا کرتا چڑھ گیا، اس پہ پاؤں کٹ گیا اس کا۔ آپ نے دیکھا ہے وہ بوتل آپ اٹھا کے ٹوٹی ہوئی سائڈ پہ رکھیں گے تو وہ آپ نے اپنے دائیں پلڑے پر رکھی ہے۔ فری کی جنت ہے کہ نہیں؟ آپ نے وہ دیکھا وہ جو کچرا چننے والے ہیں، ایک ایک کچرے والے وہ ڈرم میں جھانکتے ہیں، اٹھاتے ہیں وہاں سے کمائی کے لیے، یہ آخرت کی بھی کمائی ہے۔ دیکھیں اور دوڑ کے اسے اٹھائیں، آپ سے پہلے کوئی اور نہ اٹھا لے۔ جیسے گرے ہوئے 10 روپے آپ کو ملے 10 درہم دور سے نظر آئے کسی کو،
تو کوشش کرتا ہے یا اللہ اس کی نظر نہ پڑے، اور جا کے پاؤں رکھ لیا اور پھر وہ تسمے باندھنے کے اٹھا کے اس کو جیب میں رکھ لیا۔ اس طرح لالچ آخرت کی کریں۔